آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم باطنی امراض اور ان کا علاج اس موضوع پر جو سلسلہ وار گفتگو ہے اعتکاف کی، لیالی اعتکاف پہ، جس کا مختصر سا ٹائٹل بن جاتا ہے طہارت القلوب، کہ دل پاک کیسے ہوں، یا مریض دلوں کا علاج کیسے ہو، یا یوں کہیے کہ دل شفا یاب کیسے ہو، امراض کیا ہیں اور ان کی شفا کیسے ہوگی، ان سے نجات کیسے ملے گی۔ تو اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور کل کی جو گفتگو تھی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی، وہ الوصیۃ العلویہ للحسنین الکریمین، یعنی مولا علی المرتضیٰ کی وصیت حسنین کریمین کے نام۔ وہ تو ایسا مضمون تھا کہ اس میں سارا کچھ پوری زندگی کی اور آخرت کی اصلاح اور فلاح کا سمٹ آیا تھا۔ کل شاید حضرت علامہ الحاج مفتی امداد اللہ خان صاحب قادری شاید نہیں تھے، یا تصویر ان پر نہیں پڑی، کیمرہ نہیں پڑا، تو میں ان کی زیارت نہیں کر سکا۔ آج تو میں دیکھ رہا ہوں، تو ہم وہ سن لیں۔ وہ ایسا خطاب ہے کہ اس کو سارے لوگ اس کو الگ سے کر کے جتنا زیادہ چلائیں اتنا کم ہے، ہر شخص تک پہنچائیں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اس وصیت و نصیحت کو۔ الحمدللہ علامہ میر آصف قادری بھی علماء کرام کو لے آتے ہیں، منہاج القرآن کے علماء کو، اور ہر رات حسب معمول امید ہے ان کے وفود آتے ہوں گے۔ اور میں دیکھتا ہوں جیسے جیسے کیمرہ پڑتا ہے کتنے دور دراز سے اور کتنے ملکوں سے اور دنیا کے اطراف و اکناف سے لوگ اعتکاف میں آئے ہیں اور بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ان رونقوں کو قائم رکھے اور ابد الآباد تک سلامتی دے قبولیت کے ساتھ۔ دیکھیے آج کی گفتگو میں اس نقطے سے شروع کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے اذن سے، اور وہ یہ میری نصیحت ہے آپ سے، تو میں ایک کلمہ نصیحت سے یعنی آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور اس جملے سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بیٹوں اور میرے بیٹیوں، جہاں تک ہو سکے اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا۔ یہ ہے فوکس۔ عربی زبان میں قلب اور باطن کا جو حال ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سریرہ، اور جسم پر اور ظاہر پر جو حالات ہوتے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں علانیہ۔ سریرہ اور علانیہ، سریرہ سے مراد قلب اور باطن کے چھپے ہوئے اندر کے حالات، اندر کی کیفیت۔ یہ سر سے ہے، سر راز کو کہتے ہیں، جیسے راز چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں نا یہ اسرار کی بات ہے، تو سر، اسرار، یہ وہ سریرہ، یہ ایک قبیل کے لفظ ہے۔ اور علانیہ جیسے آپ کہتے ہیں اعلان، اس نے فلاں چیز کا اعلان کر دیا، یعنی کھلے طور پہ ظاہر کر دیا، یہ ایک قبیل کے لفظ ہے۔ تو باطن کو یہ سریرہ کہتے ہیں اور ظاہر کو علانیہ کہتے ہیں۔ جس جملے سے میں آغاز کر رہا ہوں آج کی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس امر پہ کوشش کریں، فوکس کریں اور محنت کریں
کنسنٹریٹ کریں، اچھی طرح توجہ کریں، دھیان دیں۔ کس چیز پر؟ آپ اپنے باطنی حالات کو بھی جانتے ہیں۔ آواز بیٹے تھوڑی زیادہ کر دیں۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے، اس کے باطن کی کیفیت کیا ہے، اس کی نیتیں کیسی ہوتی ہیں مختلف اعمال میں، لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں چھپے ہوئے خیالات کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر دل کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، آرزوئیں تمنائیں کیا ہوتی ہیں، حرص و ہوس اندر کیا ہوتا ہے، چاہتیں کیا ہوتی ہیں، دل و دماغ کے اندر سوچیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سرائر ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے سوا پھر وہ بندہ جانتا ہے خود۔ اور جو ظاہر ہے وہ تو دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ لہذا ہر شخص یہ کوشش کرے اپنے سرائر کو جاننے والا، اور اپنے سرائر کو یعنی اپنے باطن کو اور قلب و باطن کی مخفی حالات کو دیکھنے والا کوشش کرے کہ جتنا اس نے اپنے ظاہر کو، بدن کو، لباس کو سنوارا ہوا ہے، بہتر رکھتا ہے یا چاہتا ہے کہ بہتر رہے، وہ آج سے اپنے اوپر لازم کر لے کہ جو حالت اس کی چھپی ہوئی ہے وہ دکھائی دینے والی حالت سے بہتر ہو، اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو، اس کا قلب یعنی دل اس کے جسم سے بہتر ہو، یعنی اس کے احوال اس کے اعمال سے بہتر ہو۔ اس کی وہ شخصیت جو دکھائی نہیں دیتی وہ اس شخصیت کے حصے سے بہتر، حسین تر، جمیل تر ہو جو دکھائی دیتی ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، میں نے ایک نقطے کو اچھا ایکسپلین کر کے مختلف طریقوں سے ریپیٹ کر کے آپ تک پہنچایا ہے۔ کیوں؟ اب یہاں آپ کے ذہنوں میں تو سوال معلوم نہیں آیا ہے یا نہیں، مگر میں ایک سوال قائم کرتا ہوں آپ کو راز سمجھانے کے لیے۔ باطن ظاہر سے اچھا کیوں؟ قلب جسم سے، دل جسم سے بہتر کیوں؟ اندر باہر سے بہتر کیوں؟ کیوں؟ مختصر ایک جملے میں جواب ہے، آپ اس کی اہمیت کو پا جائیں گے۔ وہ یہ کہ جسم اور ظاہر پر مخلوق کی نظر پڑتی ہے، اور قلب اور باطن پر خالق کی نظر پڑتی ہے۔ یعنی ہمارا جسم اور ظاہر مخلوق کی نظر گاہ ہے، یہاں مخلوق کی نظر پڑتی ہے، اور دل اور باطن خالق کی نظر گاہ ہے، یہاں مولا کی نظر پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ جب باہر نکلتے ہیں گھر سے تو گھر میں آپ کوئی بہت شاندار قسم کا لباس پہننے کی فکر نہیں کرتے۔ بچے ہیں، فیملی ہے، شب و روز ان کے ساتھ گزرتے ہیں، ان سے کچھ مخفی نہیں ہے، تو آپ گھر میں جیسا بھی میسر ہے اسی طرح کا لباس پہن کے وقت گزارتے ہیں۔ مگر جب باہر نکلتے ہیں تو سنور کے نکلتے ہیں، لباس پہنیں گے، اچھا پریس کریں گے، اسے استری کیا ہوا لباس، صاف ستھرا دھلا ہوا لباس، جیسے جیسے لباس بھی آپ لوگ پہنتے ہیں مگر باہر اچھا لباس پہن کے نکلیں گے۔ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جا کہاں رہے ہیں، آپ کو دیکھنے والا کون ہوگا۔ اگر اپنے اسکول جا رہے ہیں، اپنے کالج، اپنے مدرسہ میں، اپنے انسٹیٹیوشن میں، مرکز پر، دفتر میں، تو اچھا لباس پہن کے جائیں گے، اس کو ہمیشہ سنبھال کے رکھیں گے۔ اگر اس سے اور کسی بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں، اہتمام ہے جہاں،
کوئی اجتماع ہے، بڑے اور رسپیکٹیبل لوگوں کی گیدرنگ ہے، کسی جگہ آپ نے خطاب کرنا ہے یا کسی دعوت میں، ولیمہ میں، شادی میں شرکت ہے. اب دیکھیں میری بیٹیاں بھی غور کریں، کسی کی شادی میں شرکت ہے تو وہاں سب نے دیکھنا ہے. یہ انسان کی عادات ہے نا، انسان کی سوچ ہے. یہ نہیں کہہ رہا اچھی ہے یا بری ہے، یہ بات نہیں کر رہا، مگر انسان کی سوچ ہے. تو جہاں جتنا زیادہ دیکھنا ہے لوگوں نے، اور انسان سمجھتا ہے جتنا اور بہتر قسم کی باعزت مجلس ہے، اتنا خوبصورت سے خوبصورت لباس پہن کے جاتا ہے، اتنا سنور کے جاتا ہے. اور بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں پھر وہ اسی طرح میک اپ بھی کرتی ہیں شادیوں کے لیے، اس طرح لباس، جوڑے، جوتے، ہر چیز اس کے مطابق اچھی بنا کے چلتی جاتی فنکشنز کے حساب سے. مرد ہوتے ہیں، علماء بھی جاتے ہیں تو داڑھیوں کو خوب سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، امامہ، جبہ، لباس، ہر چیز بن سنور کے. جو نوجوان ہیں وہ بن سنور کے، ہر کوئی جاتا ہے. اب یہ نقطہ آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھنے والا کون ہے، اس طرح اپنے ظاہر کو سنوار کے جاتے ہیں. بس اب یہ نقطہ اگر آپ کے ذہن میں راسخ ہو گیا ہے تو اب میرے ساتھ آگے چلیں، ایک سٹیپ آگے بڑھیں. اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ دل کو دیکھنے والا رب ہے. ہمارے جسم و لباس کو جب مخلوق دیکھتی ہے تو اسے نہایت خوبصورت بناتے ہیں، اور دل اور باطن کو جب مالک دیکھتا ہے، رب دیکھتا ہے، خالق دیکھتا ہے، کبھی اسے بھی خوبصورت بنانے کا ہم نے سوچا؟ کبھی اس کی بھی فکر کی کہ دل وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت میرے مالک کی نگاہ رہتی ہے. اور مومن کے دل کو تو بعض روایات اور آثار میں آیا ہے کہ ہر روز 70 مرتبہ اللہ کی نظر پڑتی ہے مومن کے دل پر. 70 مرتبہ روز وہ دیکھتا ہے میرے بندے کا دل کس حال میں ہے. دیکھیے، اگر آپ کی کوئی نیت تھی تو لوگوں سے تو چھپی ہوئی تھی، چونکہ وہ تو مخفی ہے، مگر اللہ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے. یہاں پر ان آیات کا ریلیونس ہے جو میں نے 2-3 آیات ابتدائی خطبہ میں پڑھی. قرآن مجید میں درجنوں مقامات ہیں، درجنوں، جہاں ظاہر اور باطن کا ذکر آیا ہے، مخفی اور ظاہر کا، سریرہ اور علانیہ کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں. درجنوں مقامات، آیات. مگر ایک خاص چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام خصوصیت سے توجہ کریں، اور دعات ہیں، دعات، دائی، جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، مبلغ ہیں، ٹیچر ہیں، اساتذہ ہیں، تحریک کے نائب ناظمین اعلیٰ، ناظمین اعلیٰ، اور دائی ہیں، ہر سطح کے لیڈرز ہیں. وہ بطور خاص اس نقطے کو سمجھیں. درجنوں مقامات پر اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ظاہر و باطن کا ذکر کیا ہے، یعنی مخفی اور ظاہر کا ذکر کیا ہے. مگر تمام کے تمام مقامات قرآن مجید میں، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھنے کے لحاظ سے پہلے نظر کس پر پڑتی ہے؟ بولیے. اسٹریٹ وے جب آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی نظر ظاہر پہ پڑتی ہے یا باطن پر؟ ظاہر پہ پڑتی ہے، باطن تو چھپا ہوا ہے. اس کے بعد آپ انسان، اس کے بعد باطن پہ پہنچتا ہے. تو ذکر پہلے ظاہر کا ہونا چاہیے، بعد میں باطن کا. مگر قرآن مجید میں جتنے مقامات پر ذکر آیا ہے دونوں کا، ہر ایک جگہ اللہ رب العزت نے سریرہ کا ذکر پہلے کیا، علانیہ کا ذکر بعد میں.
مخفی کا ذکر پہلے، ظاہر کا ذکر بعد میں، باطن کا ذکر پہلے، ظاہر کا ذکر بعد میں۔ میں نے چند آیتیں اس لیے پڑھی تھی تاکہ میں بعد میں آپ کو متوجہ کر سکوں۔ سورہ الفرقان، اب میں جو بات سمجھائی ہے اس کی یاد دہانی کے لیے، آپ کے ذہنوں میں دل دماغ کی تختی پہ نقش کرنے کے لیے جسٹ اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا سورہ الفرقان میں، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض۔ یہاں خالی باطن کا ذکر کیا، سر کا، چھپے ہوئے کا، مخفی حقیقتوں کا، ظاہر کا نام نہیں لیا۔ سورہ البقرہ میں فرمایا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم اپنے دلوں میں، اندر، من میں، باطن میں چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ جو چھپاتے ہو اس کا ذکر پہلے کیا تاکہ بندہ متوجہ رہے، چوکنا رہے کہ جو میں چھپائے ہوئے ہوں اس کو اللہ پہلے دیکھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ہمیں جتا رہا ہے اللہ۔ ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، کیا خوبصورت باتیں، دو باتیں جمع کی، خرچ کرتے ہیں تو پہلے ذکر کیا راتوں کو اور پھر ذکر کیا اور دنوں کو۔ رات کو خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں۔ رات چونکہ اندھیری ہوتی ہے اس میں کیا ہوا کام چھپا ہوا ہوتا ہے، دن روشن ہوتا ہے اس میں کیا جانے والا کام ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ریپیٹلی دو انداز کے ساتھ بات سمجھائی ہے، جو رات کو خرچ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، یعنی اندھیرے میں، اور جو دن کی روشنی میں خرچ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، اور پھر فرمایا جو چھپ کے کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو دکھا کے کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ پھر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو سارے آسمانوں اور زمینوں میں اس کی قدرت ہے، وہ جانتا ہے تمہارے ہر راز کو، ہر چھپے کام کو بھی، اور ہمارے ظاہر اور عیاں کو بھی، تمہاری نہا کو بھی اور نہا کو بھی اور عیاں کو بھی جانتا۔ اس طرح پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے چلے جائیں۔ سورہ الرعد فرمائے انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، وہ اچھے لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، چھپے ہوئے حالات میں بھی اور دکھائی دیے جانے والے حالات میں بھی، چھپ کر بھی اور ظاہر بھی۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، النحل میں وہی اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ پھر قرآن مجید سورہ الملک میں فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، خواہ اپنی بات کو اپنے دلوں میں چھپاؤ، مخفی رکھو، کسی کو پتہ نہ چلنے دو۔ وہ کون سی بات ہے جو دل میں مخفی رکھتا ہے؟ صاف ظاہر ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ الفاظ سے پہلے نیت ہوتی ہے، ارادے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، سب مخفی چیزیں۔ فرمایا خواہ اپنی بات کو دلوں میں چھپاؤ، کسی کو پتہ نہ لگنے دو، اور خواہ اس کو ظاہر کرو، زبان پر لاؤ یا جسمانی اعمال کی شکل میں ظاہر کرو۔ انہ علیم بذات الصدور۔ پھر تیسری مرتبہ پھر فرمایا جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ پاک اپنے علم کا ذکر کرتے ہوئے، اور آپ کا تعلق علم الہی کے ساتھ کیا ہے، یہ علم الہی آپ کا کس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے، احاطہ، اس کا ذکر کرتے ہوئے ہر بار فوکس چھپے پہ کرتا ہے جو اندر کے کیفیات ہیں۔ یہ وجہ ہے اس مضمون کی سیریز کو یا اس مضمون پر سلسلہ گفتگو کو منتخب کرنے کی کہ ہاں چھپا ہوا دل ہے اور دکھائی دینے والا جسم ہے، چھپا ہوا باطن ہے اور
اور نظر آنے والا انسان کا جسم ہے، جوارے اعضاء ہیں۔ تو آئیے فوکس کریں کہ جو ہمارے باطن کے احوال ہیں ان میں امراض کیا ہیں۔ ظاہر کی مرض تو پتہ چل جاتی ہے، فوری طبیب کے پاس جاتے، ٹھیک ہے، آپ کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، پتہ چل گیا، چھینکیں آ گئی، پتہ چل گیا، سر درد ہو گئی، پتہ چل گیا، بخار ہو گیا، پتہ چل گیا، انفیکشن ہو گئی، ظاہر ہے، پتہ چل گیا۔ اسی طرح گنتے چلے جائیں، اپنی امراض کو گنتے چلے جائیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو جو امراض جسم پر وارد ہوتی ہیں ظاہر پر، وہ تو اسٹریٹ اوے دکھائی دیتی ہیں اور آپ کو تکلیف بھی دیتی ہیں۔ یہ بات آگے چل کے کہنی ہے، میں نے درمیان میں جملہ ایسے زبان پر آ گیا تو جملہ بول کے میں رک جاؤں گا، آگے چلوں گا، آگے یہ بات آئے گی۔ جو جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں وہ نظر بھی آتی ہیں، تکلیف بھی دیتی ہیں، سو ہم اس کے علاج کے لیے متوجہ بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر جو کیفیات ہمارے من کو، باطن کو، قلب کو گدلا کر رہی ہیں، ان کو پلید کر رہی ہیں، ان کو میلا کر رہی ہیں، ان کو غلیظ کر رہی ہیں، جو کیفیات، جو نیتیں، جو خیالات، جو خواہشات، جو شہوات ہمارے قلب کو، باطن کو، من کو کیچڑ کی طرح سیاہ کر رہی ہیں، اور جو امراض اندر دل کے اندر جنم لے رہی ہیں، نہ وہ نظر آتی ہیں باہر سے، اور نہ وہ اس طرح تکلیف دیتی ہیں کہ وہ میرے سر میں درد ہو گئی، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، موشن ہو گئے، تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا۔ اس طرح اس کی تکلیف بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ سوچیں گے کہ اس کی تکلیف ظاہر نہیں ہوتی تو کیا ہوتی نہیں ہے؟ بیٹے آواز رک گئی ہے، ہاں وہ بھی سمجھا دوں، اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ جسم پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ کا دل ہے نا درمیان میں، دیکھیں یہ دل ہے درمیان میں، تو اس کا جو ظاہر ہے وہ جسم ہے، باہر چلے گئے تو جسم آ گیا، اور دل کے باطن کی طرف اندر چلے گئے تو روح آ گئی، روح آ گئی۔ تو دل میں جب امراض ہوتی ہیں، مرضیں، النس، تکلیف، ڈیزیزز، غلاظتیں، گندگیاں، تکلیفیں جنم لیتی ہیں، تو ہاں ان سے بھی کرب اور تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، مگر وہ روح کو ہوتی ہے، وہ روح کو ہوتی ہے، کیونکہ جسم کو نہیں ہوتی، آپ فیل نہیں کرتے، اس کے علاج کے لیے تشویش نہیں ہوتی، اور آپ فکر مند نہیں ہوتے اور سٹرگل نہیں کرتے۔ مگر جسمانی امراض تو اس فانی زندگی کے لیے ہیں، مگر روحانی امراض، باطنی امراض اس زندگی کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ طویل المیعاد ہے، اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ ہاں، تو سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی وہ یہ، اس لیے باطنی امراض کا فکر کریں اور قلب و باطن کا فکر کریں کہ وہ اللہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے، اور ظاہر ہمارا جسم، اب دیکھیں کتنی خوبصورت ویسٹ کوٹ پہن کے بیٹھے ہیں دونوں میرے بیٹے، میرے شہزادے عرفان یوسف اور ساتھ مظہر محمود علوی، اس طرح اور پیارے بیٹے۔ تو ہر کوئی اہتمام کرتا ہے نا، اعتکاف ہے، ہم بیٹھنا ہے، یہ اپنے پروگراموں میں جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹے جتنے بیٹھے ہیں سارے، تو اس چیز پہ فوکس اس چیز پہ کرنا ہے کہ جو مخلوق کو نظر آتا ہے اس کو جتنا حسین کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں اور میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، جو شے اللہ کو نظر آتی ہے اس کو ظاہر سے کہیں زیادہ حسین تر کرو، اس کو خوبصورت کرو، اس کا میک اپ کرو۔ میک اپ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کمی کو دور کرنا، کمپنسیٹ کرنا،
یہ لفظ ہے، لفظ میک اپ جو انگلش میں ہے، یعنی آپ پیچھے رہ گئے، میک اپ کریں تاکہ آگے بڑھیں، کمزور ہیں کمی کو پورا کر دیں. تو جو کمزوریاں ہیں انہیں میک اپ کریں، قلب و باطن کو، سرائر کو، اپنی نیات کو، اپنی باطنی کیفیات کو. اس لیے آپ کو ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں اس سبجیکٹ پر. سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے. آپ کی یہ دعا تھی، اور حدیث مروی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی. اے عمر، یہ دعا کیا کرو اور یوں کیا کرو. قال قل اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. بولیے میرے ساتھ، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. اے اللہ، یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہ دعا کرو، اے اللہ میرے سریرہ کو میری علانیہ سے بہتر کر دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے، میرے چھپے ہوئے حالات کو میرے ظاہر حالات سے بہتر کر دے، میرے قلب کو میرے جسم سے بہتر کر دے. جو کچھ میرے من کے اندر مخفی ہے اس کو زیادہ بہتر کر دے اس حال سے جو میرے ظاہر سے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دکھا سکھائے. اور یہ دعا کر کے پھر آگے دیکھیے کیا کمال. پھر فرمایا وجعل علانیتی صالحۃ، اور میرے ظاہر کو صالح کر دے، میرے ظاہر کو صالح کر دے، نیک کر دے. اب اس دعا کے اندر دو جملے ہیں، اور دونوں جملوں کو ذرا آپس میں ملا کے سمجھے. دوسرے جملے میں اینڈ پر فرمایا میرے ظاہر کو نیک کر دے، اور پہلے فرمایا میرے باطن کو ظاہر سے زیادہ اچھا کر دے. یعنی ظاہر کو نیک کر دے اور باطن کو نیک تر کر دے. میرے ظاہر کو صالح کر دے اور باطن کو اصلاح کر دے، صالح تر. میرے ظاہر کو خوب کر دے، باطن کو خوب تر کر دے. میرے ظاہر کو حسین کر دے اور میرے باطن کو حسین تر کر دے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی حدیث کی. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. صحیح بخاری میں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک لوگوں جسموں کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے سینے میں. اگر وہ ٹکڑا جو اندر ہے سمر جائے، اس کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے، سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، سارا جسم نیک ہو جاتا ہے. اگر وہ اندر ایک گوشت کا ٹکڑا نیک ہو جائے سارا جسم نیک ہو جاتا ہے. اور اگر وہ بگڑ جائے جو اندر ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سارے جسم میں فساد ہو جاتا ہے. فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، قلب ہے، اس کا نام دل ہے. دل سمر جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے.
فرما رہے ہیں کہ دل سنور جائے تو سارا جسم سنور جائے، یعنی تمہاری آنکھیں بھی سنور جائیں گی، کان بھی سنور جائیں گے، ہاتھ بھی سنور جائیں گے، منہ بھی سنور جائے گا، پیٹ سنور جائے گا، پاؤں سنور جائیں گے۔ جسم سنور جانے کا مطلب ہے سارے اعضاء جن سے انسان اعمال و افعال کرتا ہے، کام کرتا ہے نیکی اور بدی کے، یہ سارے اعضاء ہیں نا جسم کے، جن سے آدمی نیکی بھی کرتا ہے بدی بھی کرتا ہے۔ فرمایا اگر دل نیک ہو گیا تو سارے اعضاء نیک ہو گئے، دل سنور گیا تو سارا جسم سنور گیا، اور جسم کا ہر عضو سنور گیا تو بدی کی موت ہو گئی، نیکی زندہ ہو گئی آپ کی زندگی میں، اور آپ کی زندگی آباد ہو گئی نیکیوں کے ساتھ۔ اور اگر دل بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے، وہ فساد کیا ہے؟ یہ وہی امراض ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں۔ آگے ترتیب سے چلوں گا۔ تو اگر دل میں فساد آ جائے، دل کی خواہشیں خراب ہو جائیں، نیتیں خراب ہو جائیں، یہ دونوں ہی بھائی اکٹھے آئے ہوئے ہیں بیٹے، اقبال مصطفی بھی اور ذوالفقار مصطفی بھی، تو فرانس کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ ماشاء اللہ، ہاں کہ اللہ کے حوالے۔ چلو ماشاء اللہ، یہ اچانک کیمرہ کسی پر پڑ جاتا ہے نا بیٹے، کسی کے چہرے پر، تو میں اس لیے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اگر دل بگڑ جائے تو سارا جسم برائیوں سے، گناہوں سے، بدی سے معمور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہر ایک بات قابل توجہ، سو ضرورت ہے اس امر کو سمجھنے کی کہ ظاہر اور باطن کا کتنا تعلق ہے۔ یہاں پر اس حدیث پاک کے ذریعے یہ سمجھ میں آ گئی کہ باطن کا ظاہر پہ کتنا اثر ہے، یعنی دل کا اور دل کے حالات کا اور دل کی کیفیات کا اور دل کی نیات کا، دل کے اندر جو چھپی ہوئی کیفیتیں، ان کا ہمارے ظاہر پر، ہمارے جسم پر، ہماری آنکھوں پر، ناک پر، کانوں پر، ہاتھوں پر، ٹانگوں پر، پیٹ پر، پورے جسم پر، پوری زندگی پر کتنا اثر ہے۔ وہ ایک عضو جو اندر چھپا ہوا ہے جس کا نام دل ہے، اس کو سنوارنا ہے، اس کو صحت یاب کرنا ہے، اس کو شفا یاب کرنا ہے۔ اب میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹھے ہیں، میرے پیارے بیٹوں کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس دل کو بیٹے روشن کرنا ہے، دل کو صحت دینی ہے، اللہ سے دل کی شفا مانگنی ہے۔ اس اعتکاف میں یہ سمجھیں، یہ دوا خانہ ہے، یہ ہاسپٹل ہے۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں نا کارڈیالوجی کا ایک ہاسپٹل ہوتا ہے کہ امراض قلب کا یہ ہسپتال ہے، امراض قلب کا۔ وہ امراض قلب ہوتی ہیں ظاہری جسمانی امراض قلب، وہ نہیں۔ جہاں آپ آئے بیٹھے ہیں یہ باطنی امراض قلب کا ہاسپٹل ہے، باطنی امراض قلب کا اسپتال ہے، اور ان کا معالج کون ہے؟ ان امراض قلب کا معالج کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ، ایسے ہاتھ اوپر کریں، اوپر کریں اللہ۔ اس لیے آپ کا ہاتھ اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ سرنڈر کر جائیں کہ دل کی باطنی امراض کی شفا اپنے اللہ سے لیں، اللہ کا سچا بندہ بن کر، اس کے آگے جھک کر، اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے، اپنی خرابیوں کا اعتراف کر کے، اصلاح کے لیے نیک نیت ہو کر اللہ سے طلب کرنی۔ پھر اللہ توفیق کا دروازہ کھولتا ہے، توفیق کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ بھی کیمرہ پڑا ہے، میرا ایک اور بیٹا بہت قابل فخر، ہمارا سرمایہ، MSM یوتھ لیگ کا پہلے زمانے میں لیڈ کرنے والے، جنہوں نے مشن کی قربانیاں دی، بیٹا عبد الباسط ملک۔ اگر مجھے مغالطہ نہیں لگا، تیزی سے کیمرہ اس پر پڑا گزر گیا۔ تو یہ بیٹے، یہ جو مجالس ہیں، میرا کوئی بیٹا جس نے 25 سال 30 سال پہلے کام کیا ہو، جو آج کام کر رہا ہو، ان مجالس کو کوئی مس نہ کیا کرے۔ یہ فرض ہے، دنیا کا ہر کام چھوڑ دو، ہر کام چھوڑ دو،
یہ 10 راتوں کی مجلسیں کبھی ترک نہ کرو. جن کی مس ہو گئی ان کو پھر پکڑ کے لے آئیں, ہر چیز کینسل کریں. یہ 10 راتیں کوئی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے بیٹے, بزنس وغیرہ ہر چیز کی چھٹی. اپنے کولیگز کو, ساتھیوں کو, سب کو جو نہیں آئے ان کو پکڑ آج ہی اطلاع کریں, پہنچے. 10 راتیں مس نہ کریں کبھی, پوری زندگی کا وظیفہ بنائیں زندگی کا. میں یہ بتا رہا تھا بیٹے, جیسے دل کا اثر آپ نے دیکھ لیا, مخفی کا اثر ظاہر پر. اب میں کنیکشن سمجھانا چاہتا ہوں. اسی طرح ظاہر کا اثر دل پر اور باطن پر بھی ہوتا ہے. یہ بوتھ ویز ہے اس کا عمل. اندر کا اثر باہر پہ پڑتا ہے اور باہر کا اثر اندر پہ پڑتا ہے. یعنی یوں کہیں, من کا اثر تن پہ پڑتا ہے اور تن کا اثر من پہ پڑتا ہے. اس کو یوں بھی کہیں کہ دل کے حالات کا اثر جسمانی اعمال پہ پڑتا ہے اور جسمانی اعمال کا اثر دل کے احوال پہ پڑتا ہے. دل کے احوال یہ آپس میں بیٹے کنیکٹڈ ہیں. ان کا جو لنک ہے انڈسپینسیبل ہے, ریسیپروکل ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, الگ نہیں ہو سکتا, اتنا جڑا ہوا اثر ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے, اب یہ میں ایک اور اگلا پوائنٹ, ایک اگلے نقطے کی طرف آ رہا ہوں, اور وہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا سریرہ آباد ہو گیا ہے. سریرہ آپ سمجھ گئے نا لفظ, یعنی میرا باطن آباد ہو گیا, سمپل لفظ. میرا دل آباد ہے اور میرے قلب اور باطن کی کیفیات اللہ کے فضل سے سیراب ہیں, شاداب ہیں, اور باطن بڑا پر رونق ہے, اچھا ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے, مگر دعویٰ یہ کرے کہ باطن آباد ہو گیا ہے, مگر دکھائی یہ دے کہ اس کا ظاہر خراب ہے. جس کا ظاہر خراب ہوگا یاد رکھ لیں اس کا باطن کبھی آباد نہیں ہو سکتا. یہ پتھر پہ لکیر ہے, 2 + 2 = 4 کی طرح بات ہے بیٹے. جو آدمی اس سے ہٹ کے بات کرتا ہے وہ صرف دھوکہ کرتا ہے, دجل کرتا ہے, فریب کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دہی کرتا ہے. جس کا ظاہر خراب ہے اس کا باطن صالح نہیں ہو سکتا, اس کا باطن آباد نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کو میں نے پہلی حدیث پاک جو آقا علیہ السلام کی سنا دی, وہ ظاہر خراب کس کا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی کا جس کا دل خراب پہلے ہوا. دل خراب ہوا تو اس نے ظاہر کو خراب کیا, برباد کیا. دل کے احوال بگڑے تو ظاہر کے اعمال بگڑ گئے. تو گویا ظاہر اگر اس کا خراب ہے تو یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ میرا باطن آباد ہے؟ نہیں, ظاہر کا خراب ہونا یہی تو علامت ہے باطن کے خراب ہونے کی, باطن کے تباہ ہونے کی. باطن برباد ہوا ہے تو اس کا ظاہر تباہ ہوا ہے, خراب ہوا ہے. یہ کنیکٹڈ چیز ہے. لوگوں نے یہ بھی ایک من گھڑت تصور بنا لیا ہے کہ یہ میرے اندر کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. آپ کون ہوتے ہیں میرے ظاہر کی بنیاد پر میرے باطن پہ فیصلہ کرنے والے؟ نہیں, دین حق کا قاعدہ یہ ہے, یہ تو دین حق سے نکل جاؤ باہر, اور دین کا حکم آپ پر جاری نہ ہو, قبول نہ کرو, پھر یہ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اور آپ دین حق میں ہیں, اسلام پر ہیں, تو اسلام کا, اللہ اس کے رسول کا قاعدہ یہ ہے کہ فیصلے ظاہر پر کیے جاتے ہیں. باطن تو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, باطن صرف اللہ دیکھتا ہے. خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ میں فیصلے تمہارے ظاہر پر کرتا ہوں, تمہاری ظاہری شہادت سے کرتا ہوں فیصلے. انسان باطن کو دیکھنے کا مکلف نہیں ہے, تو فیصلہ ظاہر سے ہوتا ہے, اس میں کوئی مغالطہ نہیں لگ سکتا. کیوں کہ ظاہر میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے
وہ علامت ہے ان احوال کی جو باطن میں چھپے ہوئے ہیں. ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ علامت ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے. بس سادہ سی بات ہے, اس میں کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر باطن خراب ہو تو ظاہر صالح اور آباد نیک نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ظاہر خراب ہو تو باطن کبھی صالح اور آباد نہیں ہو سکتا. تو جو ظاہر میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, نمازوں کا تارک ہے, روزے تو ایک بہت سے لوگ کلچر کے طور پہ بھی ایک کلچرل ایونٹ ہے رکھ لیتے ہیں. رمضان مبارک آتا ہے تو لوگ جھجک کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا کیا ہے, تو جب کھا پی نہیں سکتے تو روزہ رکھ لو. بہت سے لوگ کلچرلی عادت کے طور پہ ہیبٹ ہو جاتی ہے رکھ لیتے ہیں روزہ, مگر عادت کے طور پہ کام کرنا اور عبادت کے طور پہ کام کرنا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی جو بھی اعمال کرو وہ بطور عادت کے نہ کرو, بطور عبادت کے کرو. اور عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ وہی ایک نیت کا جو دل کی چھپی ہوئی کیفیت ہے. ایک جائز کام ہے, نیک کام ہے, جائز کام ہے, بطور عادت کے کر دیں, اس میں دل کی نیت شامل نہیں, عادت ہے. اگر اس عادت میں اللہ کی رضا کی نیت کو شامل کر لیں تو عادت عبادت میں بدل جاتی ہے. اگر نیت صالحہ شامل ہو جائے عادت میں, بشرطے کہ عادت جائز ہو, ناجائز امر کی نہ ہو. نیک نیت, میرے جملے پر غور کریں اور سمجھیں, نیک نیت, نیت صالحہ اگر عادت میں شامل ہو جائے تو وہ عادت عبادت بن جاتی. اور اب دوسرا رخ دیکھیں, اگر عبادت اس نیک نیت سے خالی ہو جائے تو عبادت عادت بن جاتی. عادت کا اجر کوئی نہیں, عادت کا اجر کوئی نہیں. تو کہاں دیکھیے زمین سے آسمان پہ چلے جاتے ہیں. ایک عادت ہے. میں اس سبجیکٹ میں آگے نہیں بڑھتا, مثالیں شروع کی تو یعنی لائن اور ہو جائے گی, بس میں آپ کو نقطہ سمجھا دیا. لہذا جو شخص اللہ کی اطاعت کو ترک کرے, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, عبادات نہیں کرتا, فرائض اور واجبات ادا نہیں کرتا, اوامر اور نواہی پہ عمل نہیں کرتا, حلال رزق نہیں کھاتا, حلال عمل پہ فوکس نہیں کرتا, محرمات کرتا ہے, حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا, اوامر اور نواہی کی پیروی نہیں کرتا, آقا علیہ السلام کی سنت کی مطابعت نہیں کرتا, نیکی کے کام نہیں کرتا اور برائیوں سے نہیں رکتا, برائیوں سے نہیں بچتا. جو شخص ظاہر میں ایسا کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل بڑا نیک ہے, دل بڑا صالح ہے, تو وہ جھوٹا مدعی ہے, وہ جھوٹا مدعی ہے. اور اس کے برعکس لے لیں, ایک شخص اگر ظاہر کو بڑا سنوار دے, ظاہر پہ اس طرح سنوارے کہ تقویٰ دکھائی دے, نظر آئے تقویٰ, حیات اس کی اچھی ہو, لباس بڑا اچھا ہو, سادہ لباس پہنے, سادہ کھانا کھائے, وضاقتہ بڑی نیکوں والی کر لے, زبان سے بولے تو بڑی میٹھی گفتگو کرے, نرم گفتگو کرے, اس کی حرکات اور سکنات اچھی ہوں, اس کا قعود و قیام, اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو, چلنا پھرنا اچھا, ظاہر میں سارا کچھ یہ کر لے, مگر باطن کے اندر خباثت ہو, نیت خراب ہو. آپ کہیں گے یہ ساری نیکیاں کرنے والا, اس کے باطن میں خباثت کیسی ہو سکتی ہے؟ خباثت ریا کہہ لے, سمپل سی بات. اگر اس کے دل میں ریا کی بیماری ہے تو یہ سب کچھ کرے گا. ریاکاری جس کو کہتے ہیں, دکھلاوا. دل میں اگر ریا کی مرض ہے تو وہ بڑا ٹھنڈا آہستہ آرام سے بولے گا تاکہ لوگ سمجھے دیکھو کتنا خوش گفتار ہے, سبحان اللہ. لمبے سجدے کرے گا, قعود کرے گا, قیام کرے گا, رکوع کرے گا, جھکے گا, لمبا قیام تلاوتیں کرے گا. اور اگر دل میں ریا ہے تو سارا کچھ برباد ہو گیا. یہ ریا ہے. لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا کرے گا, صدقہ خیرات کرے گا, اگر دل میں ریا ہے تو کیا ہے؟ وہ دل کہہ رہا ہے کہ لوگ تمہیں سخی سمجھیں گے,
تمہارے دروازے پر آئیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، تمہیں عزت کریں گے، تکریم کریں گے، تمہارے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر عالم ہے اور دل میں ریا ہے یا تکریم کی ہوس ہے یا عزت اور جاہ و منصب کی حرص ہے تو علم پڑھا رہا ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے، واعظ، فقہ، ساری شریعت کے کام کر رہا ہے، مگر دل کے اندر حرص یہ ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، مجھے عالم سمجھیں، بزرگ سمجھیں، تکریم ہو، سارا کچھ برباد، جہنم میں گیا۔ تو آپ دیکھیے 100 عمل کیے ظاہر میں نیک، 100 عمل، مگر دل میں ایک خرابی تھی ریا کی، ایک چنگاری، اس نے 100 کے سارے اعمال کو جلا کے خاک کر دیا۔ اسی طرح کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وغیرہ وغیرہ، آگے آئیں گی، میرے مضمون یہی ہیں آگے چل کر۔ میں تو ابتدائی چند جو راتیں آئیں گی میں ان کی بنیاد رکھ رہا ہوں، بنیاد رکھی گئی تو عمارت بڑی آسانی سے کھڑی ہو جائے گی۔ تو وہ پھر ایسا شخص اہل تصنع کہلاتا ہے، اہل ریا کہلاتا، اس کے اندر ریا ہے، اور تصنع اور ریا رکھنے والا شخص اپنے اللہ کے سے اس کا دل پھر گیا، اور اس کا اللہ پاک سے اس کا دل پھر گیا، وہ معرضین میں شامل ہو گیا۔ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے منکر، ایک ہوتا ہے معرض۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں منکرین، انکار کر دیتے، یعنی جنہوں نے عمل نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، امر و نہی پر عمل نہیں کیا، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، تو اگر انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ عمل نہیں کرنے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آدمی بطور فسق اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں کرتا، ایک آدمی انکار کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میں انکار کی قسم لے رہا ہوں، تو ایک کھلا انکار ہوتا ہے، جیسے کافر کرتے ہیں، کافر کھلے انکار کی باعث کافر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معرض، وہ زبان سے کھلا انکار نہیں کرتا مگر دل اس کا پھر گیا ہے اللہ سے، اللہ کے احکام کی طرف رجوع نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، صدق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اور اس کی جگہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں، دنیا بڑھ گئی ہے اندر، تو وہ معرضین میں آ جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے باطن کا محاسبہ کریں، باطن کا محاسبہ کریں، اور ہر وقت یہ خیال کریں اپنے باطن کے کہ کس حال میں ہے ہمارا باطن، کس حال میں، اور ہمہ وقت نگاہ رکھیں ظاہر پر، باطن پر۔ ظاہر اللہ کی طاعت سے خالی نہ ہو، اور اللہ کی طاعت اور اوامر کے خلاف نہ ہو، اور باطن اللہ کی رضا جوئی اور صدق اور اخلاص کے نور سے معروم نہ ہو۔ اور پھر کوشش کریں کہ ظاہر سے ہمیشہ باطن بہتر رہے، باطن ہمیشہ ظاہر سے بہتر رہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام سے لے کر تابعین، اتباع التابعین اور سلف صالحین، وہ یہ کہا کرتے تھے، حاسب نفسک فی کل خطرۃ، حاسب نفسک فی کل خطرۃ۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ کمپیرزن بھی سمجھ گئے، اہمیت بھی سمجھ گئے، ترجیح، پریفرنس بھی سمجھ گئے قلب اور باطن کی، اور موافقت بھی، ظاہر اور باطن کی موافقت رہنی چاہیے، تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر سے باطن اور خوبصورت ہو۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور زیادہ ہوتی ہے۔ مومن کی نیت، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اپنی کوالٹی میں اور اپنی کوانٹٹی اور کوالٹی میں اس مومن کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور عمل المنافق خیر من نیت، اور جو منافق ہوتا ہے اس کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔
صحابہ کرام کو جو اتنا بلند درجہ ملا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے میرے صحابہ، تو ان کو کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا آخری زمانوں میں جب ایمان بڑے کمزور ہو گئے ہوں گے تو اس زمانے میں کوئی لوگ احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو جتنا اجر اس کو اتنے بڑے صدقہ اور خیرات کا ملے گا، میرے ایک غریب سے صحابی کو ایک دائی کا، ایک رائی کا دانہ خرچ کرنے کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی نیتیں بڑی روشن اور بڑی قوی اور بڑی اعلیٰ ہو گئی تھی۔ ان کا باطن قلب، ان کا سریرہ ان کے علانیہ سے بہتر ہو گیا تھا۔ اگر وہ چھوٹی کوانٹٹی کا بھی عمل کرتے تو اس کی نیت اتنی عظیم الشان، اتنی خالص، اتنی روشن، منور، پاورفل، قوی، فوکسڈ، ان کی نیت اتنی اعلیٰ ہوتی تھی کہ ان کی نیت کا چہرہ اللہ کی سمت سے کبھی ہٹتا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، ان کی نیت، ان کے دل کا التفات، دل ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا، انہیں اور کوئی سمت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بعض اولیاء نے، شیخ اکبر نے اور دیگر حضرت ابو طالب المکی نے، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے اور صاحب کتاب اللمع، اس طرح دیگر بہت سے اولیاء نے اقوال بیان کیے ہیں کہ صحابہ کرام کی، ان کی قلب و باطن کی کیفیت اور نیت کا عالم یہ تھا کہ کوئی کہتا کہ میں جو عمل کرتا ہوں اس عمل کے اندر اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا میں جو عمل کرتا ہوں اس عمل کے آگے سامنے اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ نظر آ رہا ہوتا۔ کوئی یہ کہتا کہ میں جو عمل کرتا ہوں اس کے پیچھے اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا جو عمل کرتا ہوں اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں۔ مقصد بات کا کہنے کا یہ تھا کہ جو اپنے ہر عمل میں آگے پیچھے اندر باہر اللہ ہی کو دیکھ رہا ہو، اس کے عمل کی نیت کہیں اور دائیں بائیں ہو سکتی؟ اس کا التفات قلب بھی کسی اور طرف نہیں ہوتا تھا، دل کسی اور سمت ملتفت نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ اللہ پر فوکس رہتا۔ ان کا دل، ان کی نیت، ان کا ارادہ، ان کی خواہش، ان کی طلب، ان کا فعل، ان کا قصد، ان کا عمل، ہر سب کچھ اللہ کی طرف رہتا۔ یہ ہے ایک لائن اپ کرنا۔ تو کہتے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، فی کل خطرۃ، ہر خیال کے آنے کے وقت۔ یہ شیخ ابو طالب المکی نے قوت القلوب میں بیان کیا، اور ان سے بھی پہلے امام ابو الحارث المحاسبی نے بیان کیا رسالۃ المسترشدین میں، اور دیگر سلف صالحین بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی نصیحت ہوتی، اولادوں کو، شاگردوں کو، اپنے اتباع و احباب کو۔ وہ کہتے کہ اب یہ جو آپ کو میں نے ابھی تک جتنی بات بتائی، اس کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو فکس کس طرح کریں، کہاں پر جا کے گرفت کریں کہ باطن بگڑنے نہ پائے، دل میں مرض داخل نہ ہو، دل میں خرابی نہ آئے، کس جگہ پہ جا کے ہم محافظ بنیں، پہرہ داری کریں، کہاں پر چوکی داری کریں۔ وہ کہتے تھے کہ جب برائی کا پہلا خیال آئے اسی جگہ چوکیدار بن کے کھڑے رہا کرو، دل کا اس کو وہیں رد کر دو، اس پہلے برائی کے پہلے خیال کو اپنے دل کے کمرے میں داخل نہ ہونے دو، وہیں دروازہ لاک ہو، چوکیدار بن۔ پہلا خیال۔ بس آج میں اس پر گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ اب میری جو صحت ہے وہ اتنی اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتی،
تو میں صرف یہی نقطہ سمجھا کہ کل یہاں سے، تاکہ کنکلوڈ کر کے کل یہاں سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو فرماتے کہ جب دیکھیے، جب کوئی بدی، برائی اور گناہ آتا ہے، اتنا ٹائم یا کوئی ایسی چیز یا سوچ، جی نہیں وقت کتنا ہو گیا؟ بس ٹھیک۔ جب بھی کوئی برائی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، قلب میں، باطن میں غلاظت آتی ہے، اور جو پھر ظاہر کو بھی برباد کرتی ہے، زندگی کو خراب کرتی ہے، تو اس کی کہیں سے ابتدا تو ہوتی ہے نا۔ ابتدا، وہ ابتدا خیال سے ہوتی ہے، خیال سے۔ اور خیال یاد رکھنے، اس کی کوئی بگننگ ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ خیال کبھی نہیں آیا تھا آپ کو، کبھی نہیں آیا تھا، کسی ایک سٹیج پر، کسی ایک موقع پر وہ خیال آ گیا۔ وہ جو خیال پہلی بار آیا، اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی، نوک کیا، پہلی بار آپ کے دروازے پر دستک دی، اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ بعد میں آنے والے بھی خطرات ہی کہلاتے ہیں، مگر خطرہ کو میں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں۔ جس نے دستک دی آپ کے دروازے پر، وہ خطرہ ہے۔ تو سلف صالحین اور اولیاء یہ کہتے تھے کہ خطرہ، اس سے آگے پہ سٹیپس ہیں، وہ انشاءاللہ کل بات کروں گا۔ سمجھے، پہلا ناکنگ آف دا ڈور ہے، نوک کیا پہلے، یا پہلی آواز آئی آپ کو، اس کو خطاب بھی کہتے ہیں۔ جب تعریف کرتے ہیں نا، خطرہ کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ خطاب کے طور پر عرفاء کرتے ہیں کہ وہ خطاب ہوتا ہے، یعنی ایک کال ہے، انویٹیشن ہے، ایک کال ہے، آواز ہے۔ میں نے نوکنگ کہا، تو جو پہلی آواز آئی، پہلا خیال آیا، اس کو وارد کہتے ہیں۔ آپ کے دل پر وارد ہوا، کہیں جاتے، بیٹھے، کوئی چیز سنتے، کسی چیز کو دیکھتے، کسی مجلس میں بیٹھے، کوئی بات سنتے، کوئی خیال آیا، نوک کیا اس نے۔ زندگی میں کسی وقت تو پہلا برائی کا خیال آتا ہے نا، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ بالکل محفوظ تھے۔ تو وہ جو پہلے ٹائم پر نوک ہوا آپ کے دل کا ڈور، دل کی تو دروازہ، اس کی نوکنگ ہوئی، اس پہلے خطرے پر محاسبہ کریں، چوکیداری کریں، چوکیدار بن کے رہ جائیں، اس کو وہیں مار کے، دھکے دے کر، نفرت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ وہیں سے بھگا دیں۔ اس کو وہیں بتا دیں کہ تمہارے لیے اس گھر میں، دل کے گھر میں جگہ نہیں ہے، تم اس دروازے پہ نہیں آ سکتے، کہیں اور جاؤ، دفع کر دیں اس کو۔ بس آج کی گفتگو کو یہاں اس نقطے پر لا کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اعمال کی، یعنی ہمارے سرائر کو بہتر کرے اور ہمارے ظواہر کو بھی بہتر کرے، اور ہمارے سرائر کو ظواہر سے زیادہ خوبصورت، احسن اور اعلیٰ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کے لیے جو سحر کا سحور کا وقت ہے مبارک کرے۔ جو انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں سارے، جو میڈیا کی پوری ٹیم، احسن بابا کی ٹیم اور سوشل میڈیا کی ٹیم اور نور اللہ صدیقی صاحب کی ٹیم، اور یہ جو بزرگان دین میں سے ہے احسن بابا، اس کی ٹیم، اور عبدالستار منہاجین کی اور ثناء اللہ کی ٹیم ہے، ان ساروں کو بہت بہت مبارکباد ہے کہ وہ یہ میسج پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور مجھے موقع ملتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ معتکفین ہیں، اور میں اس بہانے ان کے ذریعے آپ کے ساتھ شریک مجلس اور شریک محفل ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی بارگاہ سے انوار و تجلیات کے ساتھ اور خیرات و انعامات کے ساتھ نوازے۔ بار دیگر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔